اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 101 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ وہ آسمان اور زمین کا واحد موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے کوئی بیوی نہیں، اور ایسی باتیں اللہ کے شان نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب کی نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ابصار جو ہے یہ بصر کی جمع، جس کے معنی ہے نگاہ، یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اس سے مراد رؤیت بصری سے ہو، یعنی دیکھنے کی قوت سے ہو، تو اس کا تعلق دنیا ہی سے ہوگا، یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تاہم یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا جلوہ دکھائیں گے، جنت میں بھی اس کے دیدار سے بامشرف ہوں گے۔ تو اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، صحیح نہیں ہے۔ آخرت میں دیکھ سکیں گے، لیکن اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی تھیں کہ جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، تو اس نے قطعاً جھوٹ بولا ہے۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ الانعام۔ کیونکہ اس آیت کی روح سے پیغمبر سمیت کوئی بھی اللہ کو دنیا میں دیکھنے پر قادر نہیں، البتہ آخرت کی زندگی میں دیدار ضرور ہوگا، جیسے دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمایا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب بالاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں۔ قد جاءکم بصائر، تمہارے پاس حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر، پھر جو کوئی بھی دیکھے گا،
وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ جو کوئی بھی فمن ابصرا فلنفسہ ہی، اپنے ہی فائدے کے لیے دیکھے گا، ومن عمی اور جو اندھا رہا، جس نے غور و خوض ہی نہ کیا، فَإِلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، تو جو اندھا بنا رہا وہ اپنا نقصان خود کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ تو یہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ جو کافر لوگ ہیں یہ نہ کہیں کہ یہ تو کہیں سے سیکھ کے آیا ہے، کسی سے پڑھ کے آیا ہے، اسی لیے ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم لِنُبَيِّنَهُ، اس پر ہم حقیقت واضح کر دیں، جو علم رکھتے ہیں نا ان پر ہم حقیقت واضح کر دیں، علم والے پر ہی حقیقت واضح ہوگی نا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی آپ اس وحی کی پیروی کریں، اتبع پیروی کریں، ما اوحی جو وحی کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جو بھی اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس کی پیروی کریں، یعنی قرآن کی پیروی کریں۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ موڑ لیجیے آپ۔ مشرکین کی طرف دھیان نہ دیجیے اور ان سے منہ موڑی رکھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے بنایا آپ کو ان پر حفیظاً اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تم ان پر دروغہ بھی نہیں لگا دیے گئے، تمہیں اللہ نے ان کے لیے دروغہ بھی نہیں بنایا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، آپ ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اوروں کو معبود بناتے ہیں، غیروں کو معبود بناتے ہیں، تو آپ ان کو برا بھلا مت کہیے۔ تو اگر آپ انہیں برا بھلا کہیں گے ان کے معبودوں کو، فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو پھر وہ بھی بغیر علم، ناحق، یعنی علم کے بغیر یا ناحق جہالت میں حد سے گزر جائیں گے اور اللہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں گے، اور تم بھی ان کو مت چھیڑو، ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔
کذالک اسی طرح سے زینا ہم نے پرکشش بنا دیے لکل امتن ہر امت کے لیے ہم نے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پرکشش بنا دیے ہر امت کے لیے اعمالہم ان کے اعمال ثم پھر الی ربہم ان کے رب کی طرف مرجعہم تمہیں لوٹ کر جانا ہے فینبئہم پھر وہ تمہیں بتائے گا جو بما کانوا یعملون جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں لوٹ کر تو رب کی طرف جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کچھ دنیا میں کرتے رہے، اللہ بتا دے گا انہیں۔ اقسم باللہ جاہد ایمانہم اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی پکی قسمیں لائن جاتہم آیات لا یؤمنون بہا کہ لائن اگر جاتہم آ گئی ان کے پاس نشانیاں، کوئی مخصوص نشانی آ جائے نا تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کل تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انما الآیات عند اللہ ہے کہ آیات تو اللہ ہی کے لیے پاس ہیں، بے شک آیات جو ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم تو اور تمہیں اس کا شعور ہی نہیں۔ انہا اذا جاءتہم لا یؤمنون تو بے شک اگر آ گئی نا نشانیاں بھی ان کے پاس آ گئی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور ہم نقلب أَفْئِدَتَهُمْ ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے۔ تو ہم اسی طرح ان کے دل اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ کما جیسے کہ وہ لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لائے قرآن پر پہلی بار، وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور نَذَرُهُمْ اور آپ چھوڑ دیں ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کو چھوڑ دیجئے کہ وہ بھٹکتے رہیں اپنی سرکشی میں۔ اگر ساری نشانیاں ہم بھیج بھی دیں ان کی طرف وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان سے مردے بھی کلام کرنے لگ جاتے اور ہم ان پر بھیج دیتے ہر چیز کو سامنے لے آتے، ہم ان کی ہر مطلوبہ چیز جو بھی وہ کہتے ہیں ہم ان کے سامنے لے آتے فوراً۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، لیکن اگر اللہ چاہتا تو اللہ تو جو بھی چاہتا وہ کر سکتے ہیں، تو اگر اللہ چاہتا تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، ایمان بھی لا سکتے تھے۔ تو مطلب اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو سب کچھ دکھانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن اکثرہم یجہلون تو یہ اس لیے کہ لیکن ان میں سے اکثر ایسے لوگ جو تھے وہ جاہل ہی تھے، ان میں سے اکثر لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
تو آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے جلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ، تمام نبیوں کے لیے ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے شیاطین، انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطانی صفت لوگ تھے نا، ان کو نبیوں کے دشمن بنا دیا۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں ملمہ زدہ یا چکنی چپڑی باتیں ڈالتا ہے، یا ملمہ زدہ الفاظ ڈالتا ہے، خوبصورت اپنی گفتگو بنا کے جیسے اوپر ملمہ نہیں چڑھا دیتے، تو اس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں۔ قول غرورہ یعنی ان کو دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ دھوکے میں رکھیں ان کو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اس کو رہنے دیجیے۔ تو بولو شاء ربک، اگر آپ کا رب چاہتا، ما فعلوہ، وہ ایسا نہ کرتے، فذرہم، پس آپ چھوڑ دیجیے ان کو، ما یفترون، جو وہ جھوٹ بکتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَیہِ أَفْئِدَةُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا، لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل جو ہیں جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں، لِتَصْغَىٰ إِلَیہِ، اس کی طرف مائل ہو جائیں، أَفْئِدَةُ، ان کے دل، یعنی ان کے دل جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں جو نہیں رکھتے یقین آخرت پر، وَلِيَرْدُوهُ، اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، جو بھی کرنا ہے انہیں کرتے رہیں، یقترفوا ما ہم مقترفون، جو وہ برے کام کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے، کرتے رہیں، تو آپ کو ان کے لیے دروغہ نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں، افغیر اللہ ابتغی حکاما وهو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا، کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں کیا اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں، تلاش کروں؟ هو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا، اللہ تو وہی ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب تفصیل سے، ہر آیت کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی، وہ جانتے ہیں
والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی نا، یعلمون انہ وہ جانتے ہیں کہ وہ منزل من ربک بالحق کہ وہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یعنی قرآن کے متعلق کہا جا رہا ہے فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ تو آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کی بات تمت پوری ہو گئی، کلمۃ ربک آپ کے رب کی بات صدقاً سچائی میں وعدلا اور انصاف میں مکمل ہو گئی ہے آپ کے رب کی بات۔ لا مبدل کلماتہ هو السمیع العلیم، تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی لا مبدل لے کلماتہ اللہ کی باتوں کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ وہ خوب سننے والا ہو السمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّکَ عَنْ سَبِیلِ اللہ، اگر آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں تو مکمل ہو چکی ہے تو اس کے بعد ان کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وَإِن تُطِیعْ اگر آپ پیروی کریں گے، کہنا مانیں گے اکثر زیادہ تر لوگوں کا من فی الارض جو زمین پر ہیں، یضلوکا وہ گمراہ کر دیں گے آپ کو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا دیں گے۔ یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، یتبعون وہ تو پیروی کرتے ہیں مگر گمان کی، اور بے شک وہ الا یخرصون وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو ایسے اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں، گمان کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں الا الظن صرف ظن کی، گمان کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور وہ فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، زیادہ تر باتیں ان کی فضول ہی ہوتی ہیں۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ عالم بالمعتدین، اللہ جانتا ہے جو کہ ہدایت پر ہے۔ ہوا ان ربک بے شک آپ کا رب ہو عالم وہ جانتا ہے من یضل عن سبیلہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس کو اللہ جانتا ہے۔ وہ عالم اور وہ یہ بھی جانتا ہے بالمعتدین جو کہ ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللہِ عَلَیْهِ إِن كُنتُم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، فَكُلُوا اور کھاؤ، پس کھاؤ، مما ذکر جس پر ذکر کیا گیا ہو یا پڑھا گیا ہو، اسم اللہ اللہ کا نام، یعنی اللہ کے نام لے کے جس کو ذبح کیا گیا ہو اس کو کھاؤ۔ ان کنتم بآیات مومنین اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔
وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لا یضلون باہوائہم بغیر علم۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تاکلو، کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ، اللہ کہ نہ تاکلو تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے اس کو نہ کھاؤ، وقد فصل لکم ما حرم، بے شک اللہ نے تفصیل سے بتا دیا ہے، تمہیں تفصیل سے بتا دیا ہے، ما حرم، جو اللہ نے حرام کیا، لیکن تم پر سب کچھ تفصیل سے اللہ نے بتایا ہوا ہے۔ اللہ، مگر سوائے اس کے کہ مت تم الیہ، کہ تم جس کو کھانے پر مجبور ہو جاؤ، کہ تم زندگی بچانے کے لیے کھانے پر مجبور ہو جائے تو وہ بھی پھر تمہارے لیے چیز حرام بھی حلال ہو جاتی ہے، اگر زندگی بچانی ہو تو اتنا ہی کھاؤ جس سے زندگی کی سانسیں چلنی شروع ہو جائے، حد سے نہ بڑھو۔ بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں۔ ان کثیرن، بے شک بہت سے لوگ، لا یضلون، گمراہ کرتے ہیں، بے افواہہم، اپنی خواہشوں کی وجہ سے، بغیر علم، اور علم کے بغیر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نہ ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو، آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دیجئے ظاہر الاسم، جو ظاہری گناہ ہے، وہ باطنہ، اور جو باطنی گناہ ہیں جو وہ سب چھوڑ دیجئے، کھلے اور چھپے گناہ سب چھوڑ دیجئے۔ ان الذین یکسبون بالاسم، اور جو لوگ کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو عنقریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ بما کانوا یقترفون، تو ان کو جلد سزا ملے گی ان کے اعمال کی۔ بما کانوا یقترفون، جو وہ کرتے ہیں ان کے اعمال کی، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰہِ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ پڑا گیا ہو، لم یذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام نہ پڑا گیا ہو اس کا گوشت مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ تو گناہ کا کام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَیُوحُونَ إِلیٰ أَوْلِیَائِہِمْ لِیُجَادِلُوکُم، بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں۔ لَیُوحُونَ، شبہ ڈالتے ہیں، إِلیٰ أَوْلِیَائِہِمْ، اپنے دوستوں کے دلوں میں، لِیُجَادِلُوکُم، کہ وہ آپ سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ آطَعْتُمُوہُمْ، اگر آپ نے ان کی اطاعت کی، یعنی ان کا کہنا مان لیا، إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ، آپ نے ان کا کہنا مان لیا یا ان کی اطاعت کی، تو بلا شبہ آپ بھی ضرور مشرک ہو جاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔